إنما المؤمنون إخوة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خير المحبين. اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حدیث و سلام کے ساتھ احترام سے جواب قابل صدقین سے احترام علیہ کل ان کی اجتماع پر آخر میں آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ عظمت قبلہ اکرم بیت المقدس مسجد اقصی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. تو اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے وہی بات شروع کرنے جا رہا ہوں. آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ کے سامنے پہلے ہمدردی کا معنی رکھنا ضروری ہے کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے اسلام کے اندر، اس کا معنی، اس کا مقصد اور ہمدردی کس کے ساتھ کرنی چاہیے. اس حوالہ سے چند باتیں عرض کر کے پھر آخر میں بیت المقدس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کی خیر نصیب فرمائے. ہمدردی ہمدرد سے ہے. جس طرح کہ اگر کلاس کے اندر کسی استاد کے پاس دو بچوں کا سبق اکٹھا ہو جائے تو وہ شاگرد آپس کے اندر ایک دوسرے کو ہم سبق کہہ دیتے ہیں. یا اسی طرح اگر دو اسٹوڈنٹس کسی ایک کلاس میں پڑھتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو ہم کلاس کہہ کر پکارتے ہیں، یا انگلش کے اندر اسے کلاس فیلو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم درد کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ ایک دوسرے کا درد سمجھے، جو دوسرے بندے کو درد ہوا اس درد کو اگر کوئی بندہ سمجھے تو یہ اس کا ہمدرد بن جاتا ہے. یعنی کسی کو تکلیف پہنچی، کسی کو غم پہنچا، کسی کو کوئی دکھ مصیبت آئی، آپ اس کی دکھ مصیبت میں شریک ہوئے، آپ نے اس غم کو اپنا غم سمجھا، آپ نے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، تو یہ ہے کہ آپ اس کے ہمدرد بن گئے. اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان کا جو آپس کے اندر جو تعلق ہے وہ برادری یا نسل کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ کس نسل سے ہے اور یہ کس ملک سے ہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہماری جو برادری ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہماری برادری یا نسل کے اعتبار سے نہیں ہے، علاقے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا جو رشتہ ہے. اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک بھی ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ مختلف برادریوں کے لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ برادری کے اعتبار سے نہیں اتنا دیکھا، لیکن پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں اگر کوئی اسلام سے ہٹ کر مذہب رکھنے والا تعلق بندہ یہاں آ کر ڈیرہ جما لے تو آپ اسے ڈیرہ ہی نہیں جمانے دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے مذہب کا ہے بھی نہیں. تو جب آپ اس کو ڈیرہ نہیں جمانے دیں گے تو اس کے ساتھ تعلق کیسے درست رکھیں گے؟ تو اسلام کے اندر ہمارا جس کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں، اس کے پاس اسلام کی دولت ہے یا نہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم
مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یعنی اس نے کہا کہ یہ چین و عرب کی تقسیم کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہے وطن ہمارا. یعنی جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق کو مسلمان کے تابع کر دیا، مسلمان کا خدمت گزار کر دیا. اس لیے جب ہم مسلمان ہیں تو پھر سارا وطن، ایک ملک نہیں بلکہ سارا وطن، سارا جہان ہی ہمارا ہے. تو دوسری حدیث پاک، یہ تو قرآن تھا، انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمانوں کو آپس کے اندر رکھنے کے لیے اسلام نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. اور سنیے حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے. کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ یہاں اکثر احباب چونکہ مصری کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بات سمجھانا میری ایسے مواقع پر بڑی آسان ہو جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے. اب دیوار بہت ساری اینٹوں سے بنی ہوتی ہے. اب کوئی اینٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری وجہ سے ہی دیوار مکمل ہے. اگر ایک کو نکال دیا جائے تو دوسری خود بخود گرنے کے قریب ہو جائے گی. جب آپ دوسری کو نکالیں گے تو تیسری گرنے کے قریب ہو جائے گی. اسی طرح آہستہ آہستہ دیوار بالکل ختم ہو جائے گی. تو ساری اینٹوں کے سبب دیوار ہے. اسی طرح اگر مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کو یہ سمجھے کہ یار یہ جو دوسرا مسلمان بس رہا ہے یہ میری ہمدردی کی وجہ سے بس رہا ہے، میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے بس رہا ہے، تو پھر مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر ایک سکون برپا ہو سکتا ہے، ایک امن اور ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی رب توفیق عطا فرما سکتا ہے. دوسری حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، پھر یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان باتوں پر عملی نمونہ پیش کیا. آپ پڑھیے ہجرت کے واقعے کو، جس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی سرزمین سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف آئے تھے. جو صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ شریف سے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو پہلے مدینہ شریف کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان رہ رہے تھے انہیں انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کہا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جو دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. کس طرح انہوں نے مثال کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا، انصار کو، کہ اے انصار، یہ جو مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر تمہارے وطن کے اندر آئے، تمہارے ملک کے اندر آئے، یہ تمہارے بھائی بھائی ہیں. پھر ہر صحابی نے، جو انصار صحابی تھے، ہر صحابی نے اپنا بھائی جو مہاجر بھائی تھا اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کی. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق آتا ہے، ان کا جو انصاری صحابی تھا، ان کا جو بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے پاس جتنی زمین تھی انہوں نے کہا کہ آدھی زمین کا جو آمدن ہوگی اس کو میں استعمال کروں گا اور آدھی کو تو استعمال کرے گا. پھر اس طرح ہمدردی کی. ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، کہا اس کی عدت گزرنے کے بعد اس میری بیوی کے ساتھ نکاح بھی تو کرے گا. یعنی اپنی سارا تن من دھن اپنا قربان کر دیا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو انصار مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان تھے انہوں نے عرض کی، حضور یہ تو پھر عمل سے ہمارے سے بڑھ جائیں گے. انہوں نے ہمیں زمینیں دیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا، اخوت بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، انہوں نے اپنی ساری چیزیں ہم پر قربان کر دی، یہ تو ہم سے اجر کے اندر بڑھ جائیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مہاجرین، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کیا کرو. جب تم ان کے لیے دعا کیا کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں بھی اجر دے گا اور انہیں بھی ثواب سے معروم نہیں رکھے گا. یہ اسلام کے اندر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو شان ہی نرالی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ مہمان آ گیا. اب مہمان جب آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے یہ نہیں فرمایا کہ او جناب فلاں مرید کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے گھر چلے جاؤ، تمہیں خیرات مل جائے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے پتہ کرو اے مہمان آیا ہے کیا اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیز ہے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے جب پوچھا گیا، اب کیا جواب ملا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ جواب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آج ہمارے پاس کچھ کم ہو جائے نا، یعنی عید کے موقع پر یا خوشیوں کے موقع پر ہماری خواہش یہ ہو کہ میں نے 2 جوڑے کپڑے کے سلائی کرانے ہیں، اگر 2 جوڑوں میں سے 1 جوڑے کے پیسے کم ہو جائیں تو ہمارا ایمان ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ او جی غربت آ گئی، او جی کیا کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، خریدنے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ، کیا کیا شکوے، کیا کیا زبان درازیاں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کاشان نبوت ہے، آپ کا گھر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، عرض کی حضور ما عندنا الا ما، حضور سوائے پانی کے ہمارے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا، اور اتنے تک روایات میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کئی دن چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ اور بھائی ہم پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر ایک کے پاس سال کے دانے بھی موجود ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم شکر سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع ہے، میں بات عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اس وقت جتنی ازواج مطہرات تھیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب ازواج مطہرات کے گھر پوچھا کہ ہے کوئی مہمان کی خدمت کرے، سب کی طرف سے یہی جواب آیا، ما عندنا الا ما، حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب پھر پہلے یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے جو مہمان کی خدمت کرے، پہلے اپنے گھر سے پتہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے جو وارثان ممبر و محراب ہیں، جو ارباب فکر و دانش ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلے اپنے گھر سے پتہ کریں کہ ہے کوئی مہمان کی خدمت کرنے والا، کچھ اگر کھانے کے لیے ہے تو پیش کیا جائے، اگر اپنی طاقت نہیں ہے تو پھر دوسروں کو ترغیب دلائی جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ارشاد فرمایا، ہے کوئی بندہ جو اس مہمان کی خدمت کرے۔ اب صحابہ کرام نے رضوان کی عظمت پہ قربان، ان کے اندر عشق کی جو شمع تھی، اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی وہ شمع جو ہے اس کی چنگاری ہمیں بھی نصیب کر دے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی حضور اس مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ، وہ گھر لے گئے۔ اب جب گھر لے کر پہنچے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اب توجہ چاہوں گا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی زوجہ محترمہ نے کہا تیرے میرے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جو کچھ پڑا ہے وہ صرف بچوں کے لیے ہے، جو بچے کھا سکتے ہیں تو اور میں پھر بھی رہ سکتے ہیں۔ اب قربان جائیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ تھا، انہوں نے کہا اب حضور کا مہمان ہے، اب اسے واپس تو نہیں پلٹا نا۔ ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ اگر اب اس کو واپس کر دیا جائے تو مہمان کے دل میں آئے گا یار یہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی ایک در کبھی دوسرے در کبھی تیسرے در، کبھی ایک گھر کبھی دوسرے گھر، یہ کیا طریقہ ہے؟ مہمان کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اے میری زوجہ، اے میری رفیقہ حیات، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بچوں کو بہلا کر انہیں جو ہے طریقے سے انہیں سلا دو، انہیں نیند جو ہے نیند کی دنیا میں انہیں اتار دو۔ انہیں نیند کی دنیا میں اتار دیا، بچوں کو سلا دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانا دسترخوان پہ لگ گیا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ ہم جب دسترخوان پہ کھانا لگ جائے ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اب کھانا پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدھے بندے کا ہے، اب یہاں بندے تو دو تین ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے کہ چراغ جو لالٹین ہے اس کو درست جلانے کی غرض سے تم نے اس کو ایک پلو سے چراغ کو بند کر دینا۔ اب جب کھانا شروع ہو جائے گا تو مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ اس اندھیرے سے اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ کھانا کھا لیں گے، ہم خالی ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی اس قدر انہوں نے یہ مثالیں پیش کی۔ اور پھر جب صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، اب وہاں سے انعام کیا ملا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو طلحہ
اب بات گھر کی تھی، انہوں نے تو ابھی تک بتایا ہی نہیں، بات گھر کی تھی، پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آج جب صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو طلحہ، رب تمہارے دونوں کے عمل سے، رب تمہارے دونوں کے فعل سے، جو تم نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے تو نے اور جو تیری زوجہ محترمہ نے جو کام کیا، رب اس کی وجہ سے تم پر مسکرا رہا تھا جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ یعنی کتنا، اور پھر ہمیں یہ درس دیا آنے والی امت کے لیے کہ اگر تم اپنے مہمان کی اس قدر کرو گے تو رب کائنات تمہارے اس عمل سے خوش ہوگا جو اس کی شایع نشان ہے۔ باتیں بہت ہیں، میں بات کو اختصار کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام مومن، کیا فرمایا؟ المؤمنون کرجل واحد، فرمایا تمام مومنین ایک فرد واحد کی طرح ہیں، ایک فرد واحد کی طرح۔ کیا؟ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک بندے کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا بدن جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے، ایسا آپ نے کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کو درد ہو، آنکھوں کو آشوب ہو، آپ کا باقی بدن سو رہا ہو اور آنکھیں جاگ رہی ہوں، یا آپ کے سر کے اندر، آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَإِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے سر میں درد ہو، آپ کا جسم سو رہا ہو اور درد جو ہے وہ سر کے اندر ہو تو سر جاگ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سر میں درد ہے تو پورا جسم بےتاب ہے، اگر آنکھ کے اندر آشوب ہے تو پھر سارا جسم بےتاب ہے۔ فرمایا اگر کسی مسلمان کو جہاں کہیں بھی ہو مسلمان، پہلے علامہ اقبال کے قول سے یہ عرض کر چکا ہوں، انہوں نے کہا چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جہاں کہیں مسلمان تڑپے، کسی کو تکلیف ہو، اگر مسلمان فلسطین کے اندر تڑپے، انہیں وہاں پہ تکلیف ہو، کشمیر ہو، برما ہو، جہاں کہیں بھی ہو، چیچنیا ہو، تو یہاں بیٹھے پاکستان کے اندر مسلمان بھی وہ تڑپ محسوس کریں، وہ درد محسوس کریں، اس درد کو سامنے رکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں حضور اے میرے اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، امت مسلمہ پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ مومن کا درد ہونا چاہیے۔ پھر جو باتیں، یہ بات موضوع جو چلایا تھا وہ اس بات کے لیے کہ امت مسلمہ پر بہت مشکل مرحلہ ہے، مشکل وقت ہے۔ تقریباً آپ دنیا کا اگر جائزہ لیں، مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ جہاں کہیں بھی اگر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی پہ کیا جا رہا ہے، چاہے فلسطین کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، برما کے اندر کچھ سال پہلے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، یعنی جہاں کہیں بھی اگر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کی ہیں۔ اگرچہ ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم ان کے ساتھ اعلان جنگ کریں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم اس مشکل مرحلے کے اندر رب کے حضور ضرور دعا گو ہیں کہ میرے اللہ امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ جو کشمیر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار کی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور پھر فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ ہو، مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، ان پر گولیوں کی برسات کر دی جائے، کیا حال ہوتا ہے یار؟ ایک ہم اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر قانونی طور پر اعتکاف سے منع کیا گیا، ہم اتنے ڈرے، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہماری مساجد اعتکاف سے خالی ہو گئی۔ ان مسلمانوں پہ رشک آتا ہے جب فلسطین کے مسلمانوں پر ایک دفعہ نماز تراویح کے اندر ظلم ہوا، ان پر گولیوں کی برسات کی گئی، دوسرے دن نمازوں کی تعداد پھر بھی زیادہ تھی، اور جو اس لیے زیادہ تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے آپ فرما گئے تھے، مسند ابی یعلا کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حول وعلى ابواب بیت المقدس وما حول لا يضرهم
حزلان من حزلہم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرنے پر ڈٹی رہے گی، وہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹی رہے گی، وہ اس پہ استقامت رکھے گی۔ کون؟ فرمایا وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ، فرمایا بیت المقدس کے وہ دروازے پہ ڈٹے رہیں گے، اس کے ارد گرد وہ اپنے خون کی ندیاں تو بہا دیں گے، اپنی مائیں ہماری بہنیں وہ اپنی عزتیں تو لٹا دیں گی، لیکن بیت المقدس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گی۔ وہ اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیں گے، لیکن اپنے کاز سے، اپنے مشن سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یار بیت المقدس وہ سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہے امامت کرائی تھی۔ یار آج اس مسجد کے اندر ہم جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہمارا ایمان، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی اس مسجد کی حرمت کو پامال نہ کرے۔ آج اس مسجد کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں 1,24,000 رقم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی جبینیں جہاں جھکائی تھیں، جہاں رب کے حضور سجدے کیے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کے دروازے پر اس کے ارد گرد مسلمان اپنی جانیں کے نذرانے تو پیش کر دیں گے، لیکن وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرمایا ظاہرین علی الحق، فرمایا وہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے۔ اور کتنے تک ڈٹے رہیں گے؟ فرمایا الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک جو ہے وہ مسلمان بیت المقدس کے تحفظ وہ کرتے رہیں گے، وہ اس کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دکھڑا عرض کر کے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہ رہا ہوں۔ اے خاصہ خاصان رسول، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ایک بار اور بھی بطحہ سے فلسطین میں آ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور بھی بطحہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، امت ہے پریشان خبر لیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، بالخصوص کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ سکون والی زندگی سے سو سکے، زندگی سے جی سکیں۔ آپ کوشش کیا کریں رات کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر اٹھ کر مصلی بچھا کر رب کے حضور ضرور استغاثہ پیش کریں امت مسلمہ کے لیے۔ جب ہم ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھیں گے تو پھر امت مسلمہ کو اللہ پھر سے سرخروئی عطا کرے گا، پھر سے عزت کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ امت مسلمہ کو عزت والی، کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزت نصیب فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔